بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے، اس کا حصہ دوم ہے ہمارا توحید باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید سے جو دلائل ہیں۔ ویسے تو اس پر ایک اسائنمنٹ آپ کی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک تو اپنی اسائنمنٹ کو ضرور دیکھیے گا۔ جو پہلی میں نے ویسے آپ کو ایز اے پریکٹس ایک اسائنمنٹ دی تھی، توحید کے قرآن سے دلائل، مختلف آپ آیات لگا سکتے ہیں۔ ضروری طور پر جو 3 آیات جو بہت ضروری ہیں آپ کے موضوع کی، ان کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ ویسے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا کسی بھی دوسرے مذہب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ قرآن سے اگر ہم توحید کے دلائل دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ جاثیہ آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر دیکھیں، یہ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ یہ سورہ الجاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور زمین و آسمان کے اندر جو نشانیاں ہیں اور حیوانات کا جو پھیلاؤ ہے، ان نشانیوں کے ذریعے اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ دیکھیے گا، اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 20 اور 21 ہے کہ زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، تو کیا تم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے؟ یعنی اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو انسان کو بتایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، وہ انسان زمین کے اندر کی نشانیاں اور انسان کے اپنے وجود کے اندر کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، ایک متناسب جسم دیا گیا، انسان کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، پھر مٹی کے اندر جو جان کا آنا ہے اس کا، پھر روح کا پھونکا جانا، علم کا ملنا، حواس کا ملنا، پرورش کا نظام، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اہل ایمان کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں کوئی شک ہے تمہیں؟ کوئی شک نہیں اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوالیہ انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، اس کے بارے میں تمہیں اگر کوئی شک بھی ہے تو اس کو دور کر لو، تمہارا خالق و مالک تمام کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد اسلام کا جو تصور خدا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا تصور خدا، مختلف مذاہب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا مختلف مذاہب نے خدا کے بارے میں مختلف طرح کے کانسیپٹس ہمیں دیے ہیں، اور وہ جو کانسیپٹس ہیں وہ یا تو لوگوں کو بزدل بنا دیتے ہیں یا پھر ظالم اور سنگ دل بنا دیتے ہیں۔ اس پہ ڈیٹیل میں کلاس میں بات ہوئی تھی، ہم کسی بھی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا تو بزدل بناتے ہیں یا ظالم اور سنگ دل بنا دیتے ہیں۔ پھر دوسری چیز دیکھیے گا کہ اسلام کا جو تصور خدا ہے وہ نہ تو بزدل بناتا ہے نہ ظالم اور سنگ دل بناتا ہے، بلکہ اسلام کا تصور خدا انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ کے نائب ہو، اس کے خلیفہ ہو، اور تم دنیا کے اندر اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرو اور اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ پھر تیسری چیز اسلام کا جو تصور خدا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے گہری مناسبت ہے۔ خدا یہ نہیں کہ دنیا کے نظام چلتا رہے اور خدا کو لوگوں کی پرواہ ہی نہ ہو، بلکہ اسلام کے نظام حیات میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے انسانوں سے گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ انسان کو وہ حدیث مبارکہ ذہن میں لائیے کہ اللہ بیماری کے بارے میں کہ میں بیمار تھا، کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا، بیمار تھا، تم تیمارداری کے لیے نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو لوگوں سے گہرا شغف ہے، وہ لوگوں کے حالات کو جانتا ہے، ان کی پریشانیوں میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر تیسری چیز
کہ اسلام کا جو تصور باری تعالیٰ ہے وہ تصور خدا یہ ہے کہ خدا صرف جبار و اس کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، وہ احسن الخالقین ہے، احکم الحاکمین ہے، لیکن وہ جبار و قہار نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں، سخت نہیں ہے، جابر نہیں ہے، مسلط کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے اور اپنے بندوں سے وہ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ پھر عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ توحید کے دلائل کیا ہیں، ہماری عقل کیسے اللہ کو تسلیم کرے، تو آپ دیکھیے، میں ٹو دا پوائنٹ، پہلی چیز نمبر 1، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں، زمین و آسمان ہیں، زمین و آسمان کے اندر کی تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا باہم متصل ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہونا، ملا ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا، یہ اللہ کے ایک ہونے کی نشانی ہے۔ پھر آپ دیکھیے تمام تر اشیاء زندگی کے اندر ایک مطابقت اور فطرت کا ہونا، تمام تر جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، حقوق و فرائض کے، فیملی میٹرز، خاندان، پھر اس کے بعد قبیلہ، اس کے بعد قوم، پھر اس کے بعد ملک، مذہب، یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کی تمام تر مطابقت یہ اللہ کے ہونے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے زمین و آسمان، رات اور دن کا آنا جانا، گرمی اور سردی کا ہونا، روشنی اور اندھیرے کا آنا، نمکین اور میٹھے پانی کا ہونا، اور تمام ان ظاہری چیزوں میں متضاد ہوتی ہیں، تمام تضاد ہیں ان چیزوں میں، رات اور دن متضاد ہیں آپس میں، میٹھا اور نمکین متضاد ہیں، دن اور رات متضاد، لیکن متضاد ہوتے ہوئے بھی ان کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہے کہ ان تمام چیزوں، یہ تمام ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نظام زندگی کو چلا رہے ہیں، کسی ایک کے اندر کہیں بھی کوئی کمی، کجی، کوتاہی یا خامی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے زمین سے آسمان تک قدرتی مناظر اور قدرت کا حسن و جمال، دل فریب مناظر ہیں، شیریں نغمے ہیں، اور پھر اسی طرح کسی کے اور انسان، یہ چیزیں تمام تر اس لیے ہیں کہ انسان غافل ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ انسان ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو، اور انسان جب ان چیزوں سے گزرے، آسمانوں کی طرف نگاہ جائے تو بھی خدا کے ہونے کا یقین، اور اگر زمین کی تہوں کے اندر چلا جائے وہاں بھی نعمتیں دیکھ کر اسے پتہ چلے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ پھر دیکھیے کائنات کی تمام تر جو تخلیق ہے، یہ چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا، کائنات کی تمام تر تخلیق، یہ صرف تخلیق ہی نہیں کی ہے بلکہ بہترین طریقے سے اور مکمل مہارت کے ساتھ، ہنرمندی کے ساتھ اس کی جو تکمیل کرنا ہے، یہ کون ہے اللہ کے سوا ایسی تخلیق کرنے والا؟ اللہ احسن الخالقین، اللہ ہی ہے جو سب سے بہترین خلق فرمانے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ایسی تخلیق کر سکے۔ پھر دیکھیے ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے، یہ تیسرا پہلو ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ توحید کے یا اللہ کو ایک ماننے کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو دیکھیے گا۔ نمبر 1، پہلے میں انفرادی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ نمبر 1 دیکھیے گا، عزت نفس کا حصول ملتا ہے، پھر حصول ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، خودداری و بہادری ملتی ہے۔ پھر انسان مادی قوتوں سے، دنیا کے اندر جو لوگ طاقتور ہیں، انسان ان سے مرعوب ہونے کے بجائے ایک خالق سے مرعوب ہوتا ہے اور اسی کے حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر عاجزی و انکساری حاصل ہوتی ہے۔ پھر وسعت نظر ملتی ہے، تنگ دلی سے انسان کو نجات، وسعت نظر، فراخی قلب ملتی ہے۔ پھر نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر قناعت و بے نیازی حاصل ہوتی ہے۔ یہ انفرادی ہیں۔ اور اگر ہم اجتماعی فوائد دیکھیں، اجتماعی فوائد میں آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی قوم پرستی، خاندان پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ ایک اللہ کو جب مانتے ہیں تو وحدت کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ پھر اجتماعیت کا تصور ملتا ہے، رشتہ مواخات، یہ چیزیں آپ بے شک بک میں بھی دیکھیے گا، صرف میں ویسے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اہم پوائنٹس جو آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے۔ رشتہ مواخات ہے، پھر مخلوق خدا سے محبت کرنا ہے، پھر یکساں قانون پہ عمل کرنا ہے، اور پھر کائنات کی جو بہتری ہے وہ اسی کے ذریعے ممکن ہے کہ انسان
اللہ رب العالمین کی ذات کو تسلیم کرے اور توحید کو تسلیم کرنے کے انفرادی و اجتماعی جو زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ آج کی یہ لیکچر ہمارا توحید کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو رسالت کا ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اجازت دیجیے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔